جو ہے اس کے اندر اللہ نے صف کا تذکرہ کیا، والصافات صفا فالزاجرات زجرا۔ علماء مفسرین نے لکھا اس سے مراد نماز کی صف بھی ہو سکتی ہے، اس سے مراد مجاہدین کی صف بھی ہو سکتی ہے۔ مجاہدین کی صف سمجھتے ہیں نا جی؟ نہیں سمجھتے، ہمارا اس طرف دھیان ہی نہیں ہے، ہم اس کی طرف دھیان کرنے کے بالکل سوچتے بھی نہیں ہیں۔ کیوں کہ مشکل ترین مضمون ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ جی چاہتا ہے کہ شہید ہو جاؤں، سنا ہے ظالم جان سے مار دیتے ہیں۔ ایمان والوں کے لیے اس سے بڑا اعزاز اللہ نے دنیا میں کوئی نہیں رکھا، جس کو شہادت کہا جاتا ہے۔ جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ شہادت۔ میں نے ابھی جمعے میں بھی یہ تذکرہ کیا کہ ایک مجاہد وہ فتویٰ پوچھتے ہیں مفتی صاحب سے کہ حضرت ہم جوتے اتار نہیں سکتے، بڑا لمبا وقت ہو گیا ہے غزہ سے، اور ہم جو ہے یہاں پہ لڑائی میں مصروف ہیں، کیا اتنا زیادہ وقت اگر جوتے پہنے جائیں تو ہمارا وضو جو ہے اس کے اوپر مسح کرنا درست رہتا یا نہیں رہتا؟ اللہ ان کو سلامت رکھے، اور اللہ ان کے عزم کو سلامت رکھے، ان کے ارادوں کو سلامت رکھے۔ تو اللہ مجاہد کی صف کا تذکرہ کرتے ہیں، اللہ نے اسی نسبت سے اس کا نام جو ہے سورہ صف رکھا ہے۔ پھر ایسا تھا کہ کسی زمانے کے اندر جو کاہن تھے، نجومی تھے، یہ اپنے جو ہے وہ جنات کو اوپر بھیجتے تھے، آسمان کے قریب جاتے، کوئی نہ کوئی تھوڑی بہت ہی بات اچک لیتے تھے۔ اللہ کی ذات عالی نے پھر ان کے اوپر پابندی لگا دی، فأتبعهم شهاب ثاقب۔ پھر اللہ کی ذات عالی ان کو شہاب ثاقب، آپ نے دیکھو کہ آسمان سے کوئی نہ کوئی کبھی کوئی ستارہ بہت تیز ایسے آتا ہے، یہ شہاب ثاقب ہے جو شیاطین کو، آسمان پہ جانے والوں کو مارا جاتا ہے۔ پھر اللہ کی ذات عالی نے اس کے اندر تذکرہ 6 انبیاء کا کیا ہے۔ کتنے انبیاء کا جی؟ 6 انبیاء کا تذکرہ کیا ہے۔ 6 انبیاء میں سب سے پہلے تذکرہ ہے شیخ الانبیاء۔ شیخ الانبیاء لقب نوح علیہ السلام کا، حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ۔ 12ویں پارے کے اندر بھی اللہ نے نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ جب نوح علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ یا رب ان ابنی من اہلی وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ اللہ کے فیصلے اٹل ہیں، اللہ کے اصول اٹل ہیں، اللہ اپنے نبی کو اپنے فیصلے کے اوپر مسلط ہونے نہیں دیتے ہیں۔ اللہ نے فیصلہ کر لیا، نہ ماننے والوں کی سزا ہے، ماننے والوں کے لیے اجر ہے۔ نوح علیہ السلام نے عرض کی اللہ ان ابنی من اہلی، میرا پتر میرا اہل ہے، اے اللہ میرا پتر میرا اہل ہے۔ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اللہ تیرا وعدہ سچا ہے، تو بہترین حکمتوں والا ہے۔ اللہ نے فوراً تنبیہ فرمائی، قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، اے نوح تیرا اہل نہیں ہے۔ نبی کا اہل ہوا جو نبی کا ماننے والا ہے۔ معلوم چلا ہم میں سے جو نبی کا ماننے والا، چاہنے والا، نبی کے اہل والا ہے، نبی کے اہل والا۔ انہ لیس من اہلک، تیرا اپنا بیٹا تیرا اہل نہیں ہے۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، آج کے بعد مجھ سے ایسی بات نہیں کرنا جس کا آپ کو علم نہ ہو۔ اللہ نے تنبیہ فرمائی۔ نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے سب کو ہلاک کر دیا ما سوائے ان لوگوں کے جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمُ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم احسان کرنے والوں کا ایسا بدلہ دیتے ہیں۔ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، وہ ہمارے ایمان والے بندوں میں سے ہیں۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ تھوڑا سا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ توحید کے اوپر ہے۔ توحید کے اوپر بات ہو جائے نا جی، توحید سے ہمیں پریشانی تو نہیں ہوتی نا، توحید سننے سے پریشانی تو ہمیں نہیں ہوتی ہے۔ جو لا کہا وہ لا ہوا، اور پھر لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ توحید ایسی چیز ہے جس کے اوپر ہمارا کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اور اللہ نے بھی کہا میں توحید پہ کمپرومائز نہیں کروں گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ ابراہیم علیہ السلام کے تذکرہ اذ جاء ربہ بقلب سلیم وان من شیعتی ابراہیم، اور انہی کے ماننے والوں میں سے ایک ابراہیم علیہ السلام بھی ہے۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون، اپنے قوم سے کہنے لگے بھائی کس کی عبادت کرتے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ ان کی قوم مشرک تھی۔ کیا تھی؟ سارے بولے ہیں، ان کی قوم کیا تھی؟ مشرک تھی، اللہ کے ماں سوا کی عبادت کرتی تھی۔ ماذا تعبدون، کس کی بات؟ آئفکن آلہۃ دون اللہ تریدون، آپ نے کو اپنی مرضی سے اللہ کے علاوہ کو اپنے معبود بنا لیے۔ فما ظنکم برب العالمین فنظر نظرۃ فی النجوم فقال انی سقیم، تو جا کے میدان میں کیا کرتی تھی۔ تو انہوں نے ان سے کہا کہ آپ ایسے کریں، آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں، آپ بھی ہمارے تہوار میں۔ کہنے لگے بھائی میں آپ کے تہوار میں نہیں جاتا۔ اور کہا کیسے؟ فنظر نظرۃ فی النجوم، آسمان کو دیکھا اور کہنے لگے بھائی لگ رہا ہے کہ میں بیمار ہوں یا بیمار ہونے والا۔ علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ انہوں نے کہا بھائی کہ ستارے کو میرے ایسے بتا رہے ہیں کہ میں بیمار ہونے والا ہوں، یہ نہیں بہانہ کیا کہ میں آپ کے ساتھ جانے والا نہیں ہوں۔ بہرحال اس کے اوپر اور بھی تفصیل ہے، اس کا بھی وقت نہیں ہے۔ آئفکن آلہۃ دون اللہ تریدون فنظر نظرۃ فی النجوم، ستاروں میں دیکھا، فقال انی سقیم، کہنے لگے مجھے کو لگ رہا ہے میں بیمار ہوں۔ فتولوا عنہ مدبرین فراغ الی آلہتہم فقال الا تأکلون، ان کو چھوڑ کے واپس آ گئے۔
کہ بھائی میں آپ کے ساتھ جانے والا نہیں ہوں۔ جب ان کے معبودوں کے پاس آئے تو کہنے لگے بھائی کیا ہے، تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ بتوں کے پاس آئے جو انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے۔ فقال لا تأکلون، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ ما لکم لا تنطقون، اور کیا ہوا بولتے کیوں نہیں ہو؟ فراغ علیہم ضربا بالیمین، فراغ علیہم علماء نے ترجمہ کیا انہوں نے چھوڑی اپنی کلہاڑی، اپنی ضرب، یعنی بہت زور سے انہوں نے حملہ کیا اپنے دائیں ہاتھ سے ان کے اوپر۔ فاقبلوا الیہ یزفون، جب وہ واپس آئے نا تو آ کے دیکھا کہ ہمارے تو بت شریف جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے زمین کے اوپر اوندے منہ پڑے، اور ایک کلہاڑا جو ہے وہ سب سے بڑے کے کندھے کے اوپر چھوڑا ہے کہ بھائی اے ذمہ وار ہے انہیں سارے کو مارنے کا۔ فاقبلوا الیہ یزفون، تو دوڑتے ہوئے آیا، اگر کہا بھائی یہ کام تو نے کیے، شک تو پڑ گیا تھا کیا ہمارے ساتھ ہے نہیں، مانتا ہماری ہے نہیں، ہمارے بتوں کی پوجا بھی کرتا نہیں ہے، تو لگتا ہے یہ ہمارا مخالف ہے، کیا انہوں نے یہ قال تعبدون ما تنحتون، کہا اچھا تم ان کو مانتے ہو جن کو خود تراشتے ہو، واللہ خلقکم وما تعملون، جو تم بناتے ہو اللہ اس کا بھی خالق ہے۔ قالوا ابنوا له بنيانا فالقوه في الجحيم فارادوا به كيدا فجعلناهم الاسفلين، کہنے لگے بھائی ایک جو ہے کمرہ بناؤ اور ان کو جو یہ اس کے لیے آگ جلاؤ، اس کو آگ میں ڈالتے ہیں، یہ ایسی بات ماننے والا نہیں۔ فارادوا به كيدا فجعلناهم الاسفلين وقال اني ذاهب الى ربي سيهدين، تو ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے جو ہے شام کی طرف ہجرت کر لی۔ ربی هب لي من الصالحين، دعا مانگی اللہ کو پتر دے دے، کیا دے دے؟ اللہ پتر دے دے، اللہ اولاد دے۔ ربی حب لی من الصالحین، اللہ نے بڑھاپے کے اندر اللہ نے بیٹا عطا کیا تھا۔ کون سی عمر میں؟ بڑھاپے میں بیٹا عطا کیا تھا، اور بڑھاپا بھی کیسا تھا؟ کہنے لگے وقال انی عجوز حکیم، بیگم ان کی کہنے لگی کہ بھائی میں تو بانجھ ہوں، مجھے تو بچے کی امید نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اللہ کے فرشتوں نے کہا بھائی یہ نہ ہمارا کام ہے نہ آپ کا کام ہے، جس کا کام ہے اس کی طرف سے آپ کے لیے فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے آپ کو ایک بردبار بچے کی خوشخبری دینی ہے، اس کے لیے آئے۔ فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معه السعي قال یا بنی، امتحان دیکھے ابراہیم علیہ السلام پہ، توحید پہ قائم رہے، اپنی قوم سے ٹکر لی، قوم کی ٹکر سے فارغ ہوئے تو پھر امتحان اللہ نے ڈال دیا، کیا کہا بھائی فلما بلغ معه السعي، اب بچہ ساتھ چلنے کے قابل ہوا، یا بنی انی اری فی المنام، یاد رکھیں نبی کا خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے، نبی کا خواب کیا ہے؟ وحی ہے، نبی کا خواب وحی کا 40واں حصہ ہے، وحی کا کیا حصہ ہے جی؟ 40واں۔ اللہ نے نبی کو جو خواب دکھایا ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، اسی لیے ابراہیم علیہ السلام سمجھتے تھے کہ مجھے اللہ کا یہ حکم ہے۔ اپنے بیٹے سے کیا کہا؟ یا بنی انی اری فی المنام، پتر میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی اذبحک، ہم آپ کے گلے پہ چھری چلاتے ہیں، فانظر ماذا تری، آپ کا کیا خیال ہے؟ بیٹا بھی اللہ نے صفات رکھی تھی، بیٹے کو بھی اللہ نے نبوت دینی تھی۔ قال یا ابتی افعل ما تؤمر، ابا جو حکم ہے اس کا کیا انتظار ہے، پھر چلائیے چھری ہمارے گلے پہ، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین۔ میں کہتا ہوں باپ بیٹے پہ قربان نہ جائے آدمی، باپ نے کہا پتر خواب دیکھا تجھے مار رہا ہوں، بیٹے نے کہا ابا ماریے، اس پہ کیا تعامل ہے؟ ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، ابا مجھے آپ صبر کرنے والا پائیں گے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، اسلمہ کہتے ہیں جب ہم کسی جانور کو لٹا نہیں لیتے نیچے اور اس کا رخ قبلے کر لیتے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹا لیا زمین کے اوپر، وتلہ للجبین، قبلہ رخ کیا، ونادیناہ ان یا ابراہیم، ونادیناہ ان یا ابراہیم۔ میں یہ درد قرآن کا بیان نہیں کر سکتا آپ حضرات کے سامنے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں پھر ہم نے کہا اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنے خواب کو سچا کر دیا ہے، تو نے اپنے خواب کو سچا کر، یعنی ہمارا حکم تو نے مان لیا۔ آپ مجھے بتائیں اپنا جوان بیٹا جوانی کے عالم میں آ جائے اور پھر مانگا بھی کب، ملا بھی کب؟ بڑھاپے میں، اتنی آس کے بعد جب بیٹا ملے اللہ کے چھری چلا، پھر اللہ کے حکم کو پورا کیا ہے۔ میں انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو جو ہم پڑھتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہی اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری چل رہی تھی، اور یہ انہی اوقات کے اندر جناب جبرائیل امین نے کچھ تذکرہ کیا، اللہ نے کہا، جناب اسماعیل علیہ السلام نے کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اللہ نے ہمارے لیے یہ ذکر متعین کر دیا۔ تیسرا تذکرہ ہے الیاسین کا، حضرت الیاسین علیہ السلام کا۔ ان کی قوم جو تھی یہ پوجا کیا کرتی تھی بال نامی بت کی، اور ان کا جو شہر تھا بال ابک، یہ وہاں پہ رہتے تھے۔ اور چوتھا تذکرہ جو ہے لوط علیہ السلام کا، یہ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور بھتیجے تھے، انہوں نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا۔ ان کی قوم بدکار تھی، اور بدکاری بھی ایسی تھی کہ جو بچوں کے ساتھ جو ہے زیادتی کیا کرتے تھے۔ اور جب فرشتے آئے نا عذاب والے، تو اللہ کی ذات عالی نے فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ آپ ابراہیم علیہ السلام کو بچے کی خوشخبری دو اور قوم لوط کے لیے عذاب لے کے جاؤ۔ یہ دونوں ساتھ لے کے آئے تھے۔ تو اب جب یہ مہمان آئے نا لوط علیہ السلام کے گھر، تو ان کی قوم پیچھے آ گئی کہ بھائی ہم ان کے ساتھ بدکاری کریں گے۔
تو وہ پریشان ہو گئے، تو انہوں نے کہا ہا اولائے بناتی ہن اطہر لکم، کہنے لگے بھائی میری بیٹیاں میں آپ کے لیے نکاح کر دوں گا، یہ کام نہ کرو، یہ میرے مہمان ہیں، یہ میرے مہمان ہیں، آپ ان کے ساتھ ان کا آپ اکرام کیجئے، یہ سارے کے سارے میرے مہمان ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی لوط علیہ السلام سے آپ پریشان نہ ہوں، ہم اللہ کی طرف سے فرشتے ہیں، ان کے لیے عذاب لے کے آئے ہیں۔ اور چوتھا تذکرہ ہے یونس علیہ السلام کا۔ یونس علیہ السلام نے جب دعوت دی انہوں نے نہیں مانی، پھر انہوں نے کہا بھی اللہ عذاب دے گا، اللہ نے عذاب نہیں بھیجا، تو یونس علیہ السلام اللہ کے حکم کے بغیر اپنے علاقے کو چھوڑ کر نکل کے اور ایک جا کے کشتی میں سوار ہو گئے۔ جب کشتی کے اندر سوار ہوئے تو کشتی بھری ہوئی تھی آلریڈی، تو وہاں پر قرآن اندازی ہوئی کہ بھائی اب کشتی چلنے کے لائق نہیں ہے، کسی ایک آدمی کو سمندر بدھ کرنا پڑے گا تب جا کے ہماری کشتی چلے گی، ورنہ سارے کے سارے سامان سمیت کشتی میں ڈوب جائیں گے۔ تو جب قرآن نکلا تو کس کے نام نکلا؟ یونس علیہ السلام کے نام نکلا۔ جب قرآن نکلا یونس علیہ السلام کے نام، ان کو سمندر میں ڈالا۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اذ ابق الی الفلک المشحون، جب وہ بھری ہوئی کشتی پر پہنچے، فساہم فکان من المدحضین، وہاں پر قرآن نازل ہوئی تو یہ مغلوب ہو گئی۔ مغلوب کیا ہو گئی؟ پورا فارن کے نام نکل آیا۔ فالتقمہ الحوت وهو ملیم، تو اللہ کے ذاتی علی کہتا ہے کہ ان کو اچک لیا ایک مچھلی نے۔ فلولا انه كان من المسبحین للبث في بطنه الى يوم يبعثون، اگر یہ میرا ذکر کرنے والے نہ ہوتے، تسبیح کرنے والے نہ ہوتے تو قیامت کی صبح تک یہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے نجات دی تھی، دعا کیا پڑی تھی؟ دہرا دے میرے ساتھ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اپنے دعاؤں میں اپنے اذکار میں اس کو شامل رکھیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں کہے سنے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور کمی کوتاہی ہو تو اللہ پاک اس کو معاف فرمائے۔ اس کے بعد سورہ صاد ہے، سورہ صاد کے اندر بھی اللہ کی ذات علی نے اپنی توحید بھی بیان کی ہے، اور داؤد علیہ السلام کا تذکرہ بھی کیا ہے، اپنے بیٹے کے یہ داؤد علیہ السلام کے بیٹے سلمان علیہ السلام کا تذکرہ بھی کیا ہے، اور پھر اس صورت کے آخر میں شیطان کے رجیم کا تذکرہ کیا ہے کہ شیطان کس انداز کے اندر جو ہے وہ اپنی محنت کرتا ہے اور ایمان والوں کو بغاوت کے اوپر مجبور کرتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔